من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع لیس لهم طعام الا من ضریع. جہنمی انسانوں کو نہیں کھانا دیا جائے گا مگر ذریع. ذریع کھانا ملے گا. ذریع کہتے ہیں کانٹے دار درخت. لا یسمن اس کھانے سے موٹا نہیں ہوگا, ولا یغنی من جوع اور نہ اس کھانے سے بھوک مٹے گی, کچھ نہیں ہوگا. فرمایا حدیث شریف میں فرمایا اگر کسی کو دنیا میں زری کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھلایا جائے اس کی زندگی اور اس کی معیشت وہ تباہ ہو جائے گی. فرمایا پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا کھانا زری ہوگا, ان کے اوپر کیا حالت ہوگی. ایک قطرہ زری کا یہ دنیا کی زندگی کی اور معیشت کو اور زندگی کو وہ بگاڑ دے گا, ان کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دے گا. بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی غذا یہ زری ہو. اور نہ صرف یہ کہ جہنم کے اندر چھوٹی سی اس شکل کے ساتھ ڈالا جائے گا, نہیں, ہماری یہ شکلیں اور یہ سائز یہ بڑھا دیے جائیں گے. فرمایا ضرس الکافر مثل احد, کافر کی یہ داڑھ, یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں داڑھ, یہ گال ہے نا, یہ گال احد پہاڑ کے برابر بنا کر ڈال دیے جائیں گے جہنم. کیوں؟ اس چھوٹے سے سائز میں آگ جب لگے گی احساس کم ہوگا. اور احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے بقدر اس کی خالص دار بنا دی جائے گی تاکہ جلتا رہے اور زیادہ حصہ جلتا ہے. وَفَقِذُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ, اور ران اس کی جو ہوگی بیضا پہاڑ کے بقدر ہوگی. بیضا ایک پہاڑ کا نام. وَمَقْعَدُهُ مَسِيرَةَ ثَلَاثَ, کہ اس کی سرین جس پر انسان بیٹھتا ہے اس سرین کی انتہا اور اس کی لمبائی کا عالم یہ ہوگا کما بین الجابیہ و صنعاء, جابیہ سے لے کر صنعاء تک کی مسافت کے درمیان جتنا حصہ ہے اتنی بڑی مسافت یہ سرین بنا دی. اس کو کہتے ہیں سرین. جابیہ شام کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے, صنعاء یمن کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے. کہاں شام کہاں صنعاء, اس دونوں کے درمیان جو مسافت ہے اتنی طویل اور اتنی بڑی اس کی بیٹھنے کی جگہ بنا دی جائے. اور بعض روایات میں ہے کما بین مکہ والمدینہ, مکے اور مدینے کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہے 485 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے لے کر مدینہ کا. اتنے بڑے فاصلے کی خالی انسان کی سرین بنا دی جائے گی جس کو جہنم میں پھینکا جائے. میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اس وقت حل ہوگا, کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں خدا نخواستہ. کیا ایسی جہنم سے ہم لوگ آزاد ہو سکتے ہیں؟ ہاں ہو سکتے ہیں. اسی وقت ہو سکتے ہیں جب رب کائنات خالق ارض و سما, آسمان و زمین کا بنانے والا, ہم کو بنانے والا, وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اس کی رضا اسی میں ہے کہ اس کی شریعت کے مطابق ہماری زندگی بسر ہو, اللہ کی نافرمانی سے ہم باز آ جائیں, شریعت کی مخالفت کرنے سے ہم رک جائیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ ہماری زندگی کے لیے گزارنے کے لیے بتایا اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ کی ذات سے امید واثق ہے, یقین کامل ہے کہ اللہ ایمان پر سلامتی عطا کرے گا اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو بیڑا پار ہے. ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. خاتمہ ایمان پر ہو گیا بیڑا پار ہے, اور اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو گئے کام سے. اسی لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ اسے تو جنت عطا کر دے. اور جب کوئی بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو تو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما. تو یہ بھی ہم سب کے لیے دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگے اللہ جنت عطا فرما. اور جنت میں بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمْ فَاسْأَلُوا, کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو سب سے بڑی جنت جنت الفردوس مانگو. فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْس,
फिरदौस मांगो, जन्नत फिरदौस। ए अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमा, ए अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमा, ए अल्लाह जन्नत फिरदौस अता फरमा। 3 मरतबा कम से कम मांगा जाए, अल्लाह को तरस आए, रहम आए और अल्लाह ताला बेड़ा पार कर दे। और फिर उसके साथ जन्नत की वो हमारे हक में दुआ की कबूलियत की सिफारिश भी होगी कि अल्लाह इसको तू जन्नत अता कर दे। इसी तरह से जहन्नम से पनाह मांगता है, अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, अल्लाह तो हमें जहन्नम से हिफाजत फरमा, अल्लाह तो हमें जहन्नम से हिफाजत फरमा। तो जहन्नम की भी सिफारिश होती है कि परवरदिगार इसको जहन्नम से तू बचा दे। मसला बड़ा नाजुक है, ये जिंदगी छोटी सी जिंदगी, यही असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी वहां की है। अपना हिसाब किताब लेना है, जिंदगी का जायजा लेना है। कितना हमने किसी दूसरे को दुखाया है, मारा है, गाली दी है, किसी के साथ गलत सलूक किया है, किसी का पैसा दबाया है, इसका जायजा लेना। कितना हराम खाया है। अगर ये गलतियां हुई हैं तो पहले मरहले में उनके हुकूक को अदा करना है। भाई हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दी, हमने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, हमने तुम्हारे पैसे दबाए थे, हमने तुम्हारी वरासत अदा नहीं की थी, हमने तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की है, हमें माफ कर दिया अल्लाह के लिए, वरना हमारा अंजाम बुरा होने वाला है। साफ सुथरी जिंदगी इंसान को गुजारनी चाहिए कि अगर किसी वक्त मलकुल मौत आए तो कोई खदशा न हो और घबराहट न हो कि मेरा ये बाकी है, वो बाकी है, क्या होगा। बस मेरे बुजुर्गों, भाइयों और माओ और बहनों, अपनी जिंदगी को हम दुरुस्त करने की फिक्र करें। नमाजों की पूरी पाबंदी हो, कभी नमाज न छूटे, कज़ा होने का कोई तसव्वुर न हो। और फिर इसी तरीके से नमाजों को जमात से अदा करने की पाबंदी, सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा, सोने से पहले क्या सुन्नत, उठते वक्त क्या सुन्नत, खाते वक्त क्या सुन्नत। अपने बच्चों को भी इसकी आदत कराएं, हम भी इसकी मुताबिक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका, वो शौक और गौर। और सबसे बड़ी दौलत, इन सब से बढ़कर अल्लाह की नाफरमानी से बचने का जज्बा। अगर ये जज्बा पैदा हो गया, हमारा ये जलसा कामयाब है और ये हमारी जिंदगी कामयाब है। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबका बेड़ा पार फरमाए, हम सबकी काविशों को कबूल फरमाए और दिन दुनी रात चौगनी अल्लाह अपनी जात से, जात आली से अपना ताल्लुक मजबूत कराए, ईमान पर सलामत रखे और ईमान पर वफात नसीब फरमाए और हम सबको आखिरत में जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और अपने अज़ाब से हम सबकी हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना